بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. My respected brothers and sisters in Islam, میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اذان کے اس ویبینار پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں جس موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور وہ کرائسس ہے کرونا وائرس کا کرائسس. اور اس کو کئی لوگ فتنہ کہہ رہے ہیں، کئی لوگ اس کو طاعون کہہ رہے ہیں، کئی لوگ اس کو پلیگ کہہ رہے ہیں، اور کئی لوگ اس کو امتحان کہہ رہے ہیں، کئی لوگ اس کو عذاب کہہ رہے ہیں، سزا کہہ رہے ہیں. جو بھی سمجھا جائے اس کو، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کرائسس کی طرف. یہ کرائسس کوئی انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار نہیں آیا، یا اس قسم کے کرائسس پہلے بھی آ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے متاثر ہوئے ماضی میں بھی. اور میری جو اسپیشلسٹ فیلڈ ہے وہ ہے ہسٹری، تاریخ، اور میں اکثر یا عموماً ہر موضوع کو تاریخ کے پلڑے پہ جو ہے وہ اس کو پرکھتا ہوں. تو میں جب یہ کرائسس آیا، ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہوا کہ پوری دنیا جو ہے وہ بند ہو گئی. یعنی ایئرپورٹ بند کر دیے گئے، سفر پر بین لگ گیا، اور لاک ڈاؤن ہو گیا ممالک میں، اور انسانیت تقریباً سیز ہو گئی. یعنی انسان کی ایکٹیویٹی لگ بھگ ختم ہو گئی. اب جب یہ واقعہ ہوا تو سب کو احساس ہوا کہ ہم کتنے کمزور ہیں. یعنی ہماری جو ہمارا ایک ظن تھا، یعنی ہم سوچتے تھے کہ ہمارا گمان تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، انسان نے بہت ترقی کر لی ہے. بلکہ چائنا تو یہاں تک کہہ رہے تھے، چائنا کی حکومت کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ وائرس جو ہے یہ چائنا ہی سے شروع ہوا، اور پورے کا پورا ملک جو ہے بند ہو گیا کچھ ہی دنوں میں. اب پوری دنیا بند ہے. تو اس کو آپ فتنہ کہیں یا فساد کہیں یا طاعون کہیں یا بیماری کہیں یا اس کو عذاب کہیں یا سزا کہیں یا جزا کہیں، جو بھی کہیں، ایک مسلمان کا رویہ اس قسم کی سچویشن میں کیا ہونا چاہیے. مجھے پہلے وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا المیہ جو ہے وہ ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پہلے بھی بیماریاں آئیں، پہلے بھی لوگوں پر امتحان آئے، پہلے بھی لوگوں پر اس قسم کے فتنے جو ہیں وہ بپا ہوئے، تو یہ کس طرح ایک یونیک فتنہ ہے. یہ فتنہ اس طرح یونیک ہے کہ اس بڑے سکیل پر، اتنے بڑے سکیل پر دنیا میں کبھی بھی لاک ڈاؤن کبھی نہیں ہوا. ہسٹری میں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں واقف ہوں دنیا کی تاریخ سے تھوڑا بہت، میں طالب علم ہوں تاریخ کا. اس سے بھی پہلے پینڈیمکس ہوئے، اس سے بھی پہلے وبائیں پھیلیں. مثال کے طور پہ بلیک ڈیتھ کے نام سے ایک وبا پھیلی جو تقریباً 14ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یا وسط میں، 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ وبا پھیلی، اور اس نے دنیا میں جہاں جہاں یہ وبا گئی وہاں پر سے تباہی پھیر دی. یعنی مثال کے طور پہ یورپ کی تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئی. سن 1347 عیسوی سے 1351 عیسوی تک 4 سال میں اس بیماری نے یا اس وبا نے، جس کو طاعون کہا گیا اس وقت، بیبونک پلیگ، اس نے تقریباً آدھی آبادی یورپ کی مار دی، ختم ہو گئی. اور کہا جاتا تھا کہ یہ بیماری اس وقت جو ہے وہ چوہوں سے پھیلی تھی، یا کچھ فلیز جو چھوٹی سی مکھیاں یا کیڑے ہوتے ہیں چوہوں کے جسم پر، وہ سفر کرتے سینٹرل ایشیا سے، ماورا النہار کے علاقے سے سفر کرتے جہازوں سے یا تاجروں کے ساتھ وہ یورپ پہنچی وہ فلیز، اور انہوں نے یہ طاعون یورپ میں پھیلا دی، اور آدھی آبادی یورپ کی ماری گئی. اور ایسٹیمیٹس ہیں، ہسٹورینز، مورخین جو ہیں وہ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ تقریباً 75 سے
200 ملین کے قریب لوگ مارے گئے، 75 ملین سے لے کر 200 ملین تک لوگ مارے گئے، وہ لقمہ اجل ہوئے۔ اسی طرح اگر ہم پیچھے چلے جائیں اسلام کی تاریخ میں، تو ایک طاعون تھی جس کا نام تھا امواس۔ یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں کرونا وائرس کو طاعون نہیں سمجھتا، یہ ایک طاعون نہیں ہے، یہ ایک اور وبا ہے۔ اب یہ بایولوجیکلی کریٹڈ ہے، یہ مین میڈ ہے یا نیچرل ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری تھیریز لوگ پیش کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ فلاسفر سے بھرا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ جو اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور اپنا زور آزما رہا ہے اس کرونا وائرس کے اوپر، لیکن ہمیں جو ہے وہ اتھارٹیٹیو سورسز سے ہی انفارمیشن لینی چاہیے۔ ہمارے علماء ہو گئے، ہمارے سائنٹسٹ ہو گئے، جو مخلص مسلمان ڈاکٹرز ہو گئے، ان سے لینا چاہیے انفارمیشن اس کے اوپر، بجائے اس کے کہ ہم فیس بک واریئرز یا جو رینڈم لوگ ہیں آن لائن وہ جو اپنی تھیریز پیش کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے لگیں۔ تو یہاں پر میں وضاحت کرنا چلوں کہ اس کو میں ایک پینڈیمک سمجھتا ہوں، طاعون نہیں سمجھتا۔ طاعون جو ہے وہ عربی لفظ ہے اور اس کو انگلش میں پلیگ کہیں گے، اور یہ پلیگز پہلے پھیل چکی ہیں۔ ہاں، اس کو آپ وبا کہہ سکتے ہیں۔ وبا اور طاعون میں فرق ہے، یہ ایک وبا ہے جو ابھی جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک وبا ہے۔ تو امواس کی طاعون، امواس ایک شہر تھا فلسطین کا، جب مسلمانوں نے فتوحات کی اسلام کے پہلے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور مسلمانوں نے ایک شہر فتح کیا امواس کے نام سے۔ لیٹن میں یا انگریزی میں اس کا نام تھا ایموس، اور عربی میں شہر کا نام تھا امواس۔ وہاں پر ایک طاعون پھیلی اور تقریباً لگ بھگ 25,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ ان میں کبار صحابہ بھی تھے، اصحاب الرسول، جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کی، وہ شہید ہوئے اس طاعون میں۔ مثال کے طور پہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کی جان اس طاعون میں گئی۔ اس کے علاوہ معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کی جان اس طاعون میں گئی۔ اور اس کے علاوہ عامر بن شرحبیل ایک اور صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس طاعون کا شکار ہوئے۔ اور میں نے خود بذات خود اردن کے علاقے میں بحر المیت کے قریب یہ علاقہ ہے جہاں پر ان کی اموات ہوئی، اور میں نے ان کے مقبرے جو ہیں وہ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے مقبرہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس کو بھی دیکھا، اور معاذ بن جبل، وہ جو بہت بڑے ایک جلیل القدر صحابی تھے، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور ان کو انسٹرکشنز دی کہ اے معاذ، آپ اہل کتاب کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، تو وہاں پر جا کے فدعوہم الی ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف بلائیں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد فانہم اطاعوا لک بذلک، جب آپ کی اطاعت کریں وہ اس میں، پھر فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، اس کے بعد ان کو آپ 5 نمازوں کی خبر دیں، اور اگر آپ کی وہ پیروی 5 نمازوں میں کریں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ صَدَقَةً، ان کو بتائیں کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلمین میں سے تھے، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے بھیجا۔ یہ ایک باعلم، باشعور اور بہت جلیل القدر صحابی تھے، ان کا مقام اصحاب الرسول میں بہت بلند تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امواس کی طاعون میں شہادت پائی۔ تو یہ وقت مسلمانوں پر پہلے آ چکے ہیں، فتنے، اور جس کو ہم ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کہتے ہیں انگریزی زبان میں، وہ پہلے بھی مسلمان دیکھ چکے ہیں، مختلف صورتوں میں، طاعون کی صورتوں میں، وباؤں کی صورتوں میں، بیماریوں کی صورتوں میں، جنگوں کی صورتوں میں، جو تباہی جنگوں کی صورتوں میں ہوئی۔ مثال کے طور پہ جب منگولوں نے حملہ کیا اسلامی ممالک پر، اس سے بڑا فتنہ، کچھ لوگ آج تک، کچھ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ منگول انویژن سے بڑا فتنہ، منگول انویژن سے بڑا امتحان اس امت پر نہ پہلے آیا تھا نہ اب تک آیا۔ یعنی اس رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک امتحان تھا. یعنی سب سے بڑی کلیمٹی جو اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کو پیش آئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی. کچھ لوگ کہیں گے کہ جو فتنہ ہوا اصحاب الرسول میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے امتحان تھا. کچھ لوگ کہیں گے کہ بعد میں اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے. مثال کے طور پہ صلیبی جنگیں جس میں بہت سارے مسلمان مارے گئے، اور پھر طاعون کا ذکر لوگ کریں گے کہ بہت ساری طاعون کی بیماریاں جو تھی وہ پھیلی، اس سے مسلمانوں کی اموات ہوئیں. لیکن کچھ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ مونگول انویژنز، جو مونگول حملے شروع ہوئے 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں، سن 1219 عیسوی میں، جب چنگیز خان نے جو ہے وہ خوارزم شاہ محمد بن خوارزم شاہ کی ٹیریٹری پہ جب حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں تقریباً جو ہے 10 ملین مسلمان مارے گئے. یعنی ماورا النہار کا جو علاقہ ہے جس کو آج کل ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، اس کے درمیان اور مابین شام کا علاقہ، یعنی شام اور ماورا النہار کے درمیان جو علاقہ ہے ہزاروں میل یعنی اتنی بڑی ٹیریٹری ہے کہ آپ اگر آج بھی اس میں سفر کریں تو آپ کو شاید، اگر آپ فلائٹ لیں تو آپ کو شاید 5-10 گھنٹے لگ جائیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے. تو اس خطے میں تقریباً 10 ملین مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوائیں. تو بہت بڑے بڑے فتنے مسلمانوں نے دیکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بچا لیا. مسلمان بعد میں بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بقا بخشی، اور آج تک مسلمان دنیا میں موجود ہیں. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ان فتنوں میں یا ان ٹرائلز اور ٹریبولیشنز میں، ان امتحانات میں کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر میں جو ہے وہ ایک مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو امتحانات آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور یہ کس کی طرف سے آتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان مسلمانوں پر آئیں گے. جب ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آئیں گے. ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امتحان جو ہے وہ نہیں مانگنے چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے یا امتحانات سے یا ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن سے بچائیں. مثال کے طور پہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے امتحانات کی طرف؟ جو اس قسم کے امتحان یا ٹرائلز یا ٹریبولیشن جو فتن کا جو دور ہے اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بچائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عافیت بخشیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ امتحان آیا، ایک طرف عورتوں کا فتنہ تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ سجن، جیل خانہ تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے یہ کلمات نکل کے کہ اللہ میں جیل خانے کو ترجیح دیتا ہوں، فوقیت دیتا ہوں عورتوں کے فتنے پہ. یا اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچائیں تاکہ میں جیل خانے، یعنی میں اس کو فوقیت دیتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جیل جو ہے وہ عطا کر دی. اب یہاں پر اگر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا، یہ جو عورتیں تھیں مصر کی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئی تھی اور ان کو یعنی اپنے ساتھ غلط کام کی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ بہت بڑا فتنہ تھا. قرآن کی آیات اس پر موجود ہے، سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے. اور حضرت یوسف نے دعا کی کہ اللہ مجھے ان کے فتنے سے بچائیں، میں جیل کو یا سجن کو ترجیح دیتا ہوں ان کے فتنے پر. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل عطا کر دی گئی، ان کے فتنے سے بچانے کے لیے اللہ نے ان کو جیل بھیج دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اللہ سے یہ مانگتے ہیں اللہ مجھے اس فتنے سے بچائیں اور اس فتنے سے بھی بچائیں، مجھے دونوں فتنوں سے بچائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف کو دونوں فتنوں سے نجات دے دیتے. لیکن کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میں ترجیح دیتا ہوں، فوقیت دیتا ہوں جیل کو اس فتنے پر، تو اللہ نے ان کو جیل دے دی. اسی لیے جب ہم اللہ سے دعا کریں تو بہت احتیاط سے دعا کریں. اللہ سے وہ مانگیں جس کی آپ کو عقل ہے، یا اللہ پر چھوڑ دیں فیصلہ. اے اللہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیجیے، ہمیں فتنوں سے بچائیں، ہمیں عافیت کا سامان مہیا کیجیے. اے اللہ ہم آپ سے عافیت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے امتحانات میں پڑھنا نہیں چاہتے، ہمیں بچائیے. اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے، مشکلات سے، خواریوں سے بچائیے. اور جب اللہ سے آپ یہ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الرحیم
الرحمن الغفور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ذات، وہ آپ پر ضرور رحم کریں گے اور آپ کو ان فتنوں سے بچائیں گے۔ تو آج بھی جب ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نجات دی جائے ان تمام امتحانات سے۔ تو امتحان جو ہیں وہ مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان پر جو ہے وہ امتحانات نہیں آئیں گے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک قرآن میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسلمان، کیا مومن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان پر امتحان نہیں آئیں گے؟ ان پر اسی طرح امتحانات آئیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں پر آئے۔ تو یہ آپ ایک امتحان سمجھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں بہت ساری پازیٹیوز بھی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے جب انسان کے اوپر کوئی سختی آ جائے، دشواری آ جائے، امتحان آ جائے، تو ثابت قدم رہنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ امتحان درجات بلند کرنے کے لیے، یہ امتحان ایک مسلمان کا درجہ بلند کرنے کے لیے یا اس کو اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دوری بڑھ جائے، جو بڑھ چکی ہے اس دور میں، مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دور ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مسلمان کلچرل مسلمز بن گئے، ثقافتی مسلم بن گئے، یعنی ٹوپی پہننا، قمیضیں پہننا، مساجد کا چکر لگانا، یہ ایک کلچر بن چکا ہے۔ یعنی ہم اسلام کو گہرائی میں پڑھتے ہی نہیں، ہم اسلام کی گہرائی میں جاتے ہی نہیں، ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے اس دین کو سمجھیں۔ یعنی ہمیں کبھی زندگی میں ہم نے یہ ڈٹ کے کوشش نہیں کی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو غور سے پڑھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کلام میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے کلام میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی ریممبرنس میں کیا دلوں کا اطمینان اس میں نہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو دل کا اطمینان چاہیے، جس کو سکون چاہیے، جس کو اطمینان قلب چاہیے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کا ذکر کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن میں جو ہے وہ ریفیوج ڈھونڈے، قرآن میں پناہ ڈھونڈے اللہ کی۔ اور جب قرآن کو پڑھیں گے، جب آپ واقعات سے گزریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور واقعات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے، یہ آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈک دیں گے، آپ کے دل کو ٹھنڈک دیں گے کہ آپ تو کسی مشکل سے گزر ہی نہیں رہے، آپ تو گھروں میں اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنا ٹائم انجوائے کر رہے ہیں۔ اس ٹائم کو ویسٹ مت کیجئے۔ میں انشاءاللہ پریکٹیکل ٹپس کی طرف لیٹر آن بعد میں آؤں گا، کچھ میں ایسی ٹپس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، جن کی روشنی میں ہم اللہ کے ساتھ اپنی نزدیکی، اپنی قربت بڑھا سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ رشتہ استوار کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا دامن جو ہم چھوڑ چکے ہیں اس کو دوبارہ پکڑ سکتے ہیں۔ اور شاید مسلمانوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے، اس پورے کرائسس میں، اس پورے امتحان میں، وہ سبق یہ ہے کہ شاید ہم بھول چکے تھے اللہ کو، شاید ہم اپنی فیملیز کو بھول چکے تھے، اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریاں جو وہ بھول چکے تھے۔ اب جو ہم بند ہو چکے ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، ایک چھوٹے سے سپیس میں، اپنے گھر میں، اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہیں، اب ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہیں، اب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہیں، اب کاروبار بھی نہیں کر سکتے، اب باہر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر بھی نہیں سکتے، اب ریسٹورنٹس میں بھی نہیں جا سکتے، اب ہالیڈیز پہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہماری ان کی طرف ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو ہر مشکل میں ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے، ایک مثبت پہلو بھی ہر مشکل کا ہے، اور اس مشکل کا جو ایک مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو زیادہ اٹینشن دیں، اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وقت گزار رہے ہیں، اس کو فروٹفل بنائیں، اس کو مثمر بنائیں، اس میں اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ تربیت کا جو ہے وہ ایک سامان اللہ نے مہیا کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تربیت دیں۔ اب جو مہینہ اگر ہم اندر بیٹھیں گے یا 2 مہینے اندر بیٹھیں گے، یہ ایک بہت انتہائی قیمتی موقع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے، نہ صرف پوری دنیا کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی۔
یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ اشارہ دے رہے ہیں پوری انسانیت کو کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ دنیا پر جو ہے حکمران، حقیقی حکمران آپ لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں ہیں۔ جیسے کہ ٹائٹینک جب بنائی گئی 1914 میں، ٹائٹینک وہ شپ تھی جو بہت لمبی چوڑی شپ، جو بحری جہاز ایک بنایا گیا 1914 میں، انگلینڈ میں بنایا گیا، اور اس وقت جب یہ جہاز بنایا گیا تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ دعویٰ کیا گیا۔ بلکہ اخبار میں ایک سرخی آئی، ایک ہیڈنگ آئی کہ اس کو یہ اتنی مضبوط ہے، اتنی طاقتور ہے، یعنی اس پر اتنا پیسہ لگایا گیا ہے کہ اس کو اب خدا بھی ڈبو نہیں سکتا۔ یعنی جو اس کے اوپر سیکیورٹی میجرز ہم نے اپلائی کیے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی نعوذ باللہ الیاذ باللہ ڈبو نہیں سکتی۔ ایک چھوٹے سے آئس برگ نے، ایک برف کے چھوٹے سے ٹکڑے نے سمندر میں، جس سے یہ کشتی ٹکرائی، یہ بحری جہاز ٹکرایا اور ڈوب گیا، ایک چھوٹے سے ٹکڑے نے ڈبو دیا اس کو۔ یعنی اللہ کو چیلنج، خدا کو چیلنج، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کو چیلنج کیا گیا کہ اللہ نہیں ڈبو سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ایک انویزیبل جراثیم، ایک وائرس جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ نیکڈ آئی سے، ننگی آنکھ سے، بغیر کسی لینس کے، بغیر کسی مائکروسکوپ کے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اس نے پوری دنیا کو ہے وہ سیز کر دیا، اس نے پوری دنیا کو جام کر دیا، پوری دنیا کو روک دیا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جتنے مرضی جہاز بنا لیں، اسپیس شپس بنا لیں، چاند پر چلے جائیں، مریخ پر چلے جائیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی جتنی طاقت ہے آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، انسان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ تو اس میں آپ یہ چیز سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اے انسانیت سنبھل جاؤ۔ اور یہاں پر ایک قرآن کی آیت بھی ہے اس موضوع پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین پر اور سمندر میں فساد برپا ہو چکا ہے، زمین اور سمندر پہ فساد برپا ہو چکا ہے، تاکہ آپ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا چکھ لیں۔ اللہ انسان سے مخاطب ہے، تاکہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا چکھ لیں اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یعنی جب آپ کو یہ احساس ہو جائے اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کمزور ہیں اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ کر سکتی ہیں۔ تو آپ اس چیز کو جان لیں کہ اللہ سے مقابلہ کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چھوٹا سا جراثیم اللہ نے بھیجا اس دنیا میں اور پوری دنیا کو روک دیا۔ تو ہم کیا اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانی میں جی سکتے ہیں؟ کیا اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے ساتھ ہم اس قسم کا رویہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو صحیح رویہ ہے وہ یہی ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ ایک انتہائی بہترین موقع ہے جب ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، کوارنٹین میں ہیں اور سیلف آئسولیشن میں ہیں۔ تو اس صورت میں نمازیں اپنی پکی کریں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، خود بھی نمازیں پڑھیں، گھر والوں کی بھی نمازیں پڑھائیں، بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ کتابیں پڑھیں، متون پڑھیں، حدیثیں پڑھیں جو شارٹ احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں گھر میں جو دین کا علم جانتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو پڑھائیں، وہ اس کی تشریح کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ شیئر کریں، بلکہ آن لائن بھی جائیں اور لوگوں کو نصیحت کریں۔ لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ کرونا وائرس مین میڈ ہے یا نیچرل ہے، لوگوں کو تھیریز یا کنسپریسی تھیریز مت دیں، لوگوں کو اللہ کی یاد دلائیں۔ اگر کرونا وائرس مین میڈ ہے یا نیچرل ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ہمیں جو فرق پڑے گا وہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں فرق پڑے گا۔ ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی اللہ کے ساتھ رشتہ استوار کرنے میں، نہ کہ یہ جاننے میں کہ یہ کرونا وائرس کس نے چھوڑا،
کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیا ہوگا، یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ جو اسلام کا نغمہ ہے، یہ موسم پر اس کی بنیاد نہیں ہے، ہم موسم کے ساتھ نہیں چلتے۔ اگر بہار ہو یا خزاں ہو، ہم نے کلمہ شہادت جو ہے وہ کہنا ہے ہر حالت میں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ فتنہ جو ہے، یہ امتحانات جو ہے وہ ایمان والوں پر آئیں گے، آتے رہیں گے، اور اس میں کیا رویہ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک اور آیت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے جو ہے وہ استعانت مانگو، اللہ کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگو صبر میں اور صلاۃ میں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلے تو مسلمان کا کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل وقت آئے، اگر آپ پر فائنینشیل کرائسس آ گیا ہے اس کرونا کی وجہ سے، یا آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، یا آپ کے لیے کچھ اور مشکلات کھڑی ہو گئی، یا آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یعنی اس میں اس چیز کا اظہار ہو گیا کہ یہ امتحان بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی اس کو ٹالیں گے، یا ہم اگر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہمارے جسم یہ وہ اللہ کے تابع ہیں، ہماری مرضی بھی اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار یہ باور کروا رہے ہیں کہ ہم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کو نہیں بھولنا۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانیاں، ہماری نمازیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان کو بتا دیں کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ تو ایک مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت کو مان کر اللہ کی اتباع میں چلنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے صبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے کہ صبر کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر اللہ نے ایک امتحان دیا ہے اور اگر ہم ثابت قدم رہے اور اللہ کے ساتھ جو امیدیں ہیں ان کو نہیں چھوڑا تو انشاءاللہ بہتر دن بھی آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمان کے لیے کسی چیز میں بھی نقصان نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے ایمان والو، مسلمانوں، تم یہ جان لو کہ مسلمان کسی بھی صورت میں نقصان میں نہیں ہے۔ مسلمان کسی بھی صورت میں، اگر وہ با ایمان شخص ہے اور اس کا ایمان اللہ پر پختہ ہے تو وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر جب اس پر ایک مصیبت آتی ہے، وہ فتنے کا شکار ہوتا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر کوئی رحم کی بارش ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اس کو کوئی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فضل ہوتا ہے اور کچھ اس کی ترقی ہوتی ہے مالی طور پر یا کسی اور طریقے سے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مسلمان نقصان میں نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان اللہ پر ہے، چاہے ہم جئیں یا مریں، ہمارا جو ہے وہ رجوع اللہ کی طرف ہے، اور جب اگر رجوع اللہ کی طرف ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سب سے بڑی منصف ذات، انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے اور ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر چکے ہیں اور اللہ کی ذات کو سب سے اعلیٰ اور برتر مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ زیادتی کبھی بھی نہیں کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ پر ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور اللہ ہی جو ہیں وہ
इन मुसीबतों से निजात देने वाले हैं। मिसाल के तौर पे सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें बताते हैं कि जब अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई ज़रर पहुंचे, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुआ, कि जब कोई तुम्हें मुसीबत पहुंचे, कोई ज़रर पहुंचे, तो इसको हटाने वाला अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है। अल्लाह अकबर। यानी ये कोरोना वायरस जो आ गया, बेशक हम असबाब की तरफ देखते हैं, हम असबाब को भी देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे करना चाहिए, इससे बचना कैसे चाहिए, लेकिन हकीकी मानों में हमारा ईमान है, मुसलमानों का ईमान है कि जब कोई ज़रर आए इस दुनिया के ऊपर या मुसलमानों पर, तो उसको हटाने वाले सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात ही हैं, उसको अल्लाह ही हटा सकते हैं। इसी तरह सूरह अनकबूत की जो आयत है, जहां पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिक्र किया कि जब लोग कश्तियों में सफर करते हैं, समंदरों में, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्की दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब लोग किश्तियों में सफर करते हैं, समंदरों में, और उनकी किश्तियां जो है वो तूफानों का शिकार हो जाती हैं, तो उस सूरत में वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुखलिस होकर, यानी इसमें एक इशारा यह भी है कि जब एक मुसीबत आपको घेर ले तो एक फितरी अमल है कि इंसान अल्लाह की तरफ मुखलिस हो जाए, या होना चाहिए। यानी जब आप मुखलिस होकर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो आपको बख्श देंगे और आपको उस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। अब मुखलिसीन लहुद्दीन क्या है? मुखलिसीन लहुद्दीन की भी तशरीह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में कर दी। लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, उस सूरत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुखलिसीन लहुद्दीन की भी तशरीह कर दी। वो कौन लोग हैं? जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं। तो अल्लाह से इखलास की सबसे बड़ी निशानी नमाज की पाबंदी, अस्सला, और उसके बाद ज़कात देना। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए, हमें महफूज रखा जाए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जरूर निजात देंगे। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जब इंसान पर फितना आया, बहुत सारी आयात हैं इसके बारे में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत सारी आयात जो हैं वो इस मामले में, इस बारे में कुरान में दी, जो हम सब की सब इस वक्त कोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो आयात मैंने पेश की हैं आपकी खिदमत में, वो यही जाहिर करती हैं कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ रिश्ता इस्तवार करना चाहिए। अब मैं आऊँगा ये आपको तलकीन करने के बाद कि मुसीबतें जो हैं वो, इम्तहानात जो हैं वो अल्लाह की तरफ से ही आते हैं। ये भी इम्तहान इंसानियत के ऊपर अल्लाह की तरफ से ही आया है, इसमें यकीनन नुकसान है। अगर हम ईमान वाले नहीं हैं तो हमारा नुकसान है। मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में हमें दोबारा जो है वो तंबीह देते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी ज़माने की कसम, इस ज़माने में कुछ भी हो जाए, ज़माने की कसम कि इंसान सारे का सारा खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, यानी सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और फिर हक का प्रचार किया, हक का इजहार करने वाले लोग, और उसके बाद सब्र करने वाले लोग। तो हम ईमान लाए, हमने अल्लाह की इबादत की, हमने ये कोशिश भी की कि हम नेक अमल करें और अल्लाह से तौफीक मांगते रहें, और उसके बाद हक का प्रचार भी करें इंशाअल्लाह, और सबसे आखिरी कड़ी सब्र। जब इम्तहान आ जाए फिर सब्र किया जाए। और अभी सब लोगों पर इम्तहानात आए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, कुछ लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कुछ लोगों की फैमिली में बीमारी आ गई है, कुछ लोगों में शायद अमवात भी हुई हैं, कुछ लोगों ने अपनी जानें जो है वो खोई हैं। तो इन सारी सूरतों में मेरी मुसलमानों को तंबीह है एक भाई की हैसियत से कि आप लोग जो है वो सब्र करें, अल्लाह के साथ उम्मीद का दामन जो है वो उसको मत छोड़ें। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला में कुरान में दोबारा फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की जो रहमत है उससे ना उम्मीद मत होइए, उससे ना उम्मीद मत होइए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बख्शने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें हमारे गुनाह बख्श देंगे। तो जब कोई मुसीबत आए तो उसमें
जब कोई नुकसान हो तो वो नुकसान हमारे गुनाहों को धो भी देता है। हमारे गुनाह, अगर बीमारी है तो बीमारी की वजह से हमारे गुनाह धुल चुके हैं। अगर कोई इम्तहान है, किसी और सूरत में अगर हमें नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, तो वो भी हमारे गुनाहों को धो देगा। और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें, अगर हम साबिर और शाकिर रहे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उस नुकसान का खमियाजा बाद में जो है वो पूरा करेंगे, और अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेंगे और सूरतों में इंशाअल्लाह। तो अल्लाह से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अब आखिरी बात, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये करना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली हम अपने अल्लाह से, अपने रब से किस तरह जुड़ें। ये जो मौका अल्लाह ने हमें दिया क्वारंटीन का, ये जो सेल्फ आइसोलेशन में हम अभी जा रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें हम अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत किस तरह करें, अल्लाह के साथ रिश्ता इस्तवार किस तरह किया जाए। मेरे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों पर आसानी से चल सकेंगे। नंबर वन, अपनी नमाज को पुख्ता कीजिए, अपनी नमाज को पक्का कीजिए। सबसे पहली चीज़ नमाज। ये आपके लिए मौका है, आपके पास अब कोई बहाना नहीं है, आप काम पर भी नहीं जा रहे, आपको और कोई प्रॉब्लम भी शायद ना हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। घरों में अपने जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सुबह फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ें, ज़ोहर की नमाज पाबंदी से पढ़ें, यानी तमाम की तमाम नमाजें जो है वक्त पर पढ़ें। अपने घर वालों को अपने साथ पढ़ाएं प्यार और मोहब्बत से। सबसे पहली चीज़ ये। उसके बाद कुरान का विर्द, कुरान पढ़ना, हर रोज़ कुरान की तरफ रुजू करना। एक सफ़ा कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं कम से कम एक सफ़ा जो है वो रोज़ कुरान का पढ़िए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके लिए बेशुमार जो है वो आपके लिए इसमें इंशाल्लाह फ़ायदे होंगे। अगर वो फ़ायदे रूहानी हैं या फिज़िकल हैं, ये अल्लाह का फ़ैसला है, लेकिन आपको फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह। उसमें मैसेजेस मिलेंगे आपको। कुरान जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपसे कलाम कर रहे हैं, और यकीनन ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ही आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान की रीडिंग ऑफ द कुरान इज़ यूनिक। हर इंसान की रीडिंग इंडिपेंडेंट है, इनफरादी है। जो शख्स भी कुरान को उठा के पढ़ेगा वो इस तरह महसूस करेगा कि सिर्फ उसी से कलाम किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। यानी कुरान एक ऐसा मिरेकल है, ऐसा मौजज़ा है अल्लाह का, कि जब आप इसको उठा के पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि अल्लाह आप ही से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप ही से मुखातिब हैं। यानी पूरी दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ आप ही जो हैं वो कुरान का टारगेट है, मिसाल के तौर पे। तो एक सफ़ा कम से कम रोज़ कुरान का पढ़ा जाए, एक सफ़ा कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, आपकी ताकत है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि उतना ही पढ़िए जितना आप तसलसल के साथ जारी रख सकते हैं। तसलसल अल्लाह को और अल्लाह के नबी को पसंद था, तो तसलसल से जो काम आप आसानी से कर सकते हैं वो कीजिए। नमाजें पक्की रखिए, कुरान का कम से कम एक सफ़ा पढ़िए। उसके बाद आप अपनी फैमिली को इकट्ठा कीजिए। रोज़ डिनर टाइम पे करें या फजर के बाद करें, या आपकी मर्जी है। आप उन सबको इकट्ठा कीजिए और उनके साथ बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस पढ़िए तरबियत के ऊपर, मिसाल के तौर पे अखलाक पर, इस्लामी आदाब पर, या जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं ज़िम्मेदारियों के बारे में, वालिदैन की तरफ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अपने अहलो अयाल की तरफ जो ज़िम्मेदारी हैं, अपनी बीवियों के साथ सलूक पर जो अहादीस हैं, या अपनी औलाद के साथ सलूक पर जो अहादीस हैं, जो अपने खाविंद के साथ जो सलूक करना चाहिए उन पे जो अहादीस हैं, यानी तरबियत करने वाली अहादीस जो हैं वो आप उनका जो है वो हर रोज़ जो है उनकी रीडिंग करें अपनी फैमिली के साथ। और इस तरह आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपने करीब पाएंगे। आपको अंदाज़ा होगा, आपको ये एहसास होगा कि वाक़तन आपका रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मजबूत तर होता जा रहा है। और मैंने ये खुद अपनी फैमिली में देखा है। इन 15-20 दिनों में जो हम घर में बंद हैं, हमने कोशिश की कि हम मिल बैठकर आपस में कुछ चीज़ें पढ़ें। मिसाल के तौर पे कुछ अपना नॉलेज, अपना इल्म जो है उसको रिवाइज भी करें, उसकी तरफ रुजू भी करें। मिसाल के तौर पे अपने बच्चों को वुज़ू का तरीका सिखाएं। अपने बच्चों को इकट्ठा कीजिए और उनको बिठा के वुज़ू करके उनके सामने उनको दिखाएं कि हमने वुज़ू इस तरह करना है। उनकी नमाज को दुरुस्त कीजिए, उनको सिखाएं कि नमाज इस तरह पढ़नी है। उनको
اسلام کی تاریخ پڑھائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے واقعات اسلام کی تاریخ سے جو وہ پڑھ کے سنائیں، ان کو انبیاء کی کہانیاں بتائیں جو قرآن میں جن کا ذکر ہو چکا ہے. یعنی ڈنر ٹیبل پہ گپ شپ لگانے کے بجائے، بالی ووڈ کی موویز کو ڈسکس کرنے کے بجائے، یا ہالی ووڈ کیریکٹرز کو یا فٹ بال سٹارز کو یا میوزیشنز کو ڈسکس کرنے کے بجائے، مسلمانوں میری آپ سے التجا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کے دل سکون میں آ جائیں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کے دلوں کو اطمینان مل جائے گا. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر میں دل اطمینان نہیں پاتے؟ یعنی اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان ملے گا، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان ملے گا. تو میری آپ سے التجا یہ کہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ نماز اپنی پکی کریں اور پختہ کریں. مثال کے طور پہ نماز کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے اپنی آیات میں ذکر کیا، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ مشرکین سے جو ہے وہ برات کا اظہار کیا جائے اور وہ تب تک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ وہ تبھی مسلمان ہوں گے جب وہ توبہ کر لیں، مثال کے طور پہ کلمہ پڑھ لیں اور نماز ادا کریں، نماز قائم کریں اور اس کے بعد زکوٰۃ دیں، پھر وہ مسلمان ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان فرق، ہمارے اور جو لوگ ایمان سے عاری ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو یہ احادیث جو ہے بہت سخت احادیث ہے نماز کے معاملے میں. نماز کو اگنور نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تسلسل کے ساتھ، قرآن پڑھنا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو شیئر کرنا ہے. آپ ڈنر ٹیبل پہ کریں یا فجر کے ٹائم کریں. اس کے بعد اپنے اذکار، چوتھی جو نصیحت میں کر رہا ہوں، پہلی نصیحت میری یہ تھی کہ نماز پکا کریں نماز کو. دوسری نصیحت یہ تھی کہ قرآن کا ایک صفحہ کم سے کم روز پڑھیں. تیسری نصیحت یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ڈنر ٹیبل پہ یا فجر کے وقت بیٹھ کے کچھ اسلامک متون یا اسلامک ٹیکسٹ پڑھیں، یعنی احادیث پڑھیں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اس کی تشریح کر دیں، سمجھا دیں اپنے گھر والوں کو. اس کے علاوہ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرے ذہن سے نکل گئی، سبحان اللہ، بھی میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی، کہ آپ لوگ اذکار کریں. اپنے جو ڈیلی اذکار ہیں، وہ ذکر اذکار، وہ اپنی نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ نہ چھوڑیں. مثال کے طور پہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور 3 کل پڑھیں. فجر کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ 3 دفعہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں. آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنی ہے. باقی نمازوں میں ظہر، عصر اور عشاء میں آپ نے آیت الکرسی بھی 1 دفعہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ 1 دفعہ پڑھنی ہے. یہ سنت سے ثابت ہے. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو چیزیں نہیں بتا رہا، یہ احادیث میں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اذکار تو اپنے اذکار جو ہے وہ جاری رکھیں. ایک اور ذکر میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، اس کا ورد کثرت سے کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ ورد جو ہے وہ جاری رکھیں. دن میں جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تمام فتنوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے جو ہے وہ بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی طاقت پر ایمان رکھیں اور اللہ سے اپنا رشتہ پختہ کریں، استوار کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ قربت کا موقع دیں گے. ان پریکٹیکل سٹیپ کی بنیاد پر انشاءاللہ مجھے پکا یقین ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ اپنے ایمان میں فرق محسوس کریں گے. میں یہیں پر اپنے خطاب کا اختتام کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے سوالات انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ اگر کویسچنز ہیں تو میں ان کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا فار لسننگ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا. اور میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے خاندان کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنی فیملیز کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں، کچھ سوالات ہیں تو ضرور پوچھیے. ہسٹری میں زیادہ اس لیے نہیں جا سکا کہ ہسٹری بہت طویل ہے،
یعنی وباؤں کی اور بیماریوں کی اور مصائب کی جو ہسٹری دنیا کی تاریخ میں ہے وہ بہت طویل ہے، اور اس کو ڈسکس کرنا تقریباً میرے لیے کوئی 10 لیکچرز کی ضرورت ہوگی اس کے لیے. تو میں نے آپ کو بریف سمری ایک شروع میں دی تھی کہ امواس کی پلیگ تھی، جس میں بہت سارے صحابی جو ہیں ان کی اموات ہوئیں، اور تقریباً 25,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اس طاعون میں. تو میں اس کو کرونا وائرس کو طاعون پلیگ نہیں سمجھتا. طاعون ایک مختلف چیز ہے، یہ ایک وبا ہے، اس کو آپ وبا کہہ سکتے ہیں لیکن طاعون نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ طاعون تھی، امواس کی جو تھی وہ طاعون تھی، اور وہاں پر 25,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں جلیل القدر صحابی بڑے بڑے اصحاب الرسول بھی تھے جو شہید ہوئے. تو یہ مسلمانوں کے لیے وقت پہلی بار نہیں آیا. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کر چکا ہوں. تو اگر کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز بھیجیے گا. یہ کوشچن ہے، کیا ہم گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. آپ گھر میں باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. گھر میں جمعے کی نماز پڑھنے پر اختلاف ہے علماء کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ گھر میں جمعہ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، گھر میں جمعہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متبادل جو ہے وہ ظہر کی صورت میں دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں اگر جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا تو ظہر پڑھنے کی اجازت ہے ایک متبادل کی حیثیت سے. تو گھر میں باجماعت نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنا جو ہے بلکہ وہ محبوب ہے، مستحب ہے، بلکہ زیادہ اچھا ہے. تو آپ کو پڑھنی چاہیے باجماعت نماز. جہاں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں ضرور پڑھیں، اس کا اہتمام کریں. آپ کو انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو جماعت کا ثواب مسجد میں ملتا ہے، کیونکہ مسجد میں جانا آپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، آپ میں استطاعت نہیں ہے. آپ کو گورنمنٹس نے بھی روکا ہوا ہے، اور مساجد کی جو کمیٹیز ہیں انہوں نے بھی مساجد بند کی ہیں جن جن ملکوں میں آپ ہیں. تو اس کی بنیاد پہ آپ کو انشاءاللہ ثواب وہی ملے گا جو آپ کو مسجد میں ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت مسجد میں نماز پڑھنے کی تھی اور آپ نے گھر میں جماعت کی، تو ثواب آپ کو انشاءاللہ اجر وہی ملے گا. If there are any more questions, please put them forward. I'll be more than happy to answer انشاءاللہ. ہم ابھی بھی لائیو ہیں اذان کے ساتھ. میں اذان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. I would like to thank them personally. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا، اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے، آپ کے کام میں برکتیں ڈالیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اخلاص عطا کریں گے اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کریں گے یہ کام جاری رکھنے کے لیے. جیسا کہ اقبال نے کہا، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو ہمارا جو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اذان کا، وہ اذان الحمدللہ پورا کر رہی ہے ایز این آرگنائزیشن. ایک اور کوشچن آیا، کیا نماز جماعت کروا سکتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ بے شک. یعنی کوشچن ہے کہ کیا خاوند can a husband lead the prayer for a wife? Of course, definitely 100%. اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے خاوند کے پیچھے کھڑی ہوں گی ان کی پیروی میں، اور خاوند جو ہے وہ آگے کھڑے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بے شک a husband can lead the prayer for his wife and children and parents, anyone انشاءاللہ. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں اپنی بیوی کو نماز میں جو ہے وہ اس کی امامت کر سکتے ہیں. If there are any more questions, please put them forward. I will stay online for a few more minutes. کچھ اور جو ہے لمحے میں انشاءاللہ آن لائن ہی رہوں گا تاکہ آپ کے کوشچنز جو ہیں ان کے جواب دے سکوں اگر کوئی کوشچنز ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سلسلے کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی بھی کوشچنز آپ کے ہوں اس معاملے سے ریلیٹڈ، کرونا وائرس کا جو کرائسس ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی میں میڈیکل ایڈوائس تو نہیں دے سکتا، میں ایک میڈیکل پریکٹیشنر نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کر سکتا ہوں کہ دینی ایڈوائس جو بھی ہو میں اپنی طرف سے وہ آپ کو انشاءاللہ مہیا کر سکوں میری اپنی استطاعت کے مطابق. تھینک یو ویری مچ. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ عبدالعلیم. Allah bless you too. Allah bless your family. And may Allah accept from all of us. Thank you very much for your prayers. اگر کوئی اور questions ہیں تو please put them forward. آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. I can read both languages الحمدللہ. میں دونوں زبانیں پڑھ سکتا ہوں. اور اگر اچھا ایک اور question آ گیا. یشا ہمایون نے question پوچھا ہے، You mentioned some reasons for trials and tribulations. Can you repeat them please? Trials and tribulations کے reasons یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ ایک امتحان میں ڈالا ہے ان کو جزا اور سزا دینے کے لیے.
Trials and tribulations can come for a number of different reasons. پہلا ریزن ہے کہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہارڈ شپس جو ہیں وہ بندوں پر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اس قسم کی ہارڈ شپس انبیاء پر بھی آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ, ان کا صبر یعنی وہ مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی پر بھی امتحانات آئے, سختیاں آئیں, تو اپنے بندے کو چیک کرنے کے لیے. دوسرا ریزن, ایک جو میجر ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پنشمنٹ جو ہے, عذاب یا پنشمنٹ دے رہے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو دونوں ریزنز, یہ دو میجر ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز آتی ہیں. اس میں مسلمان کو صبر کرنا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اگر یہ مسلمان کے لیے امتحان ہے تو یہ اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے, اور اگر اس کے لیے سزا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی سزا جو ہے وہ کم کر دیں گے. اس کا جو اس کی پنشمنٹ ہے, اس کی ہارڈ شپ ہے, وہ کم ہو جائے گی. That was a summary انشاءاللہ. اچھا, ایک اور کوشچن ہے, ایڈوائس آن انکریزنگ پروڈکٹیوٹی. اب اگر آپ دینی پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دینی کاموں میں جو ہے اپنا وقت صرف کیجئے, اور اگر آپ دوسرے کاموں میں یعنی دنیاوی کاموں میں پروڈکٹیوٹی کہہ رہے ہیں تو کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. میں ایک ایڈوائس دوں گا اس کے اوپر کہ آپ ریئلسٹک پریگمیٹک ہو جائیں, یعنی پریکٹیکل ہو جائیں لائف میں. آپ اپنی شخصیت کو سب سے بہتر جانتے ہیں. یو نو یور ابیلٹی اینڈ یور پاور اینڈ یور کیپیسٹی. اس کے مطابق کام کریں. کبھی بھی اپنے اوپر اتنا وزن مت ڈالیں جو آپ سہ نہیں سکتے. اسی لیے میری ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں لائف میں تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں کریں, چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا سٹیمنا جو ہے وہ بڑھائیں گے اس کام میں, تو اس میں آپ کو کامیابی جو ہے وہ زیادہ ملے گی. اور اگر آپ کے سامنے ایک پہاڑ سا مشن کھڑا ہے, مثال کے طور پہ بہت بڑا مشن آپ کے سامنے کھڑا ہے, پہاڑ سا مشن, بیماری ہے, فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں, خاندانی پرابلمز ہیں, جو بھی ہیں, تو آپ اس پہاڑ کو پریکٹیکل سٹیپس میں ڈیوائڈ کریں, اس کی تقسیم کریں کہ اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے مجھے یہ پریکٹیکل سٹیپس ون آفٹر انادر, یکے بعد دیگرے جو ہے وہ سر کرنے ہیں. تو ان کو آپ بیبی سٹیپس لیجئے. سب کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ پہلے سٹیپ پر جائیں اور پہاڑ کو بھول جائیں, پہاڑ کو چھوڑ دیں. ڈونٹ تھنک آف دا ماؤنٹین, تھنک آف دیٹ پرٹیکولر سٹیپ. وہ جو آپ کا سٹیپ ہے اس کو پہلے سر کریں. تو جب آپ اس کو سر کر چکے ہوں گے, دوسرے سٹیپ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یقیناً آپ یہ پہاڑ جو ہے وہ سر کر سکتے ہیں. لیکن آپ کھڑے ہو کر پہاڑ کو اگر دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی پہاڑ کو سر نہیں کر سکیں گے. اسی لیے اپنے ٹاسکس کو ہے وہ ڈیوائڈ کریں اور سیکشنز میں سٹیپ بائی سٹیپ ان ٹاسکس کو فلفل کریں. یہ میری ایڈوائس آپ کو پروڈکٹیوٹی کے لیے انشاءاللہ. کیا عورتیں امامت کروا سکتی ہیں؟ اسلام میں عورتوں کی امامت کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. آف کورس سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. عورتیں خلیفہ بھی نہیں ہو سکتی. مثال اس میں عورتوں کی کوئی حد تک یا ان کی بے عزتی یا ان کے کمتر ہونے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس میں پریکٹیکل ایشوز ہیں. اس میں پریکٹیکل ایشوز ہیں. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کو بنایا جو ان کی ایک فطری ساخت ہے, اس کی وجہ سے کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مثال کے طور پہ کچھ ایسی ذمہ داریاں اسلام میں جو عورتوں کے ذمہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی جنگ ہو جائے تو کیا عورتوں کو حکم ہے؟ نہیں, وہ ذمہ داری مردوں پر پڑتی ہے. تو کیونکہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو فزیکلی کیا ایک عورت ایک مرد کے ساتھ لڑ سکتی ہے؟ نہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں پریکٹیکل ایڈوائس اسلام میں ہے عورتوں کے لیے. کئی وجوہات ہیں جن کی تشریح علماء کر چکے ہیں, اور اگر آپ نے ان کی تفصیلات دیکھنی ہے تو آپ علماء کی طرف رجوع کریں. بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں کہ کیوں اسلام میں یہ حکم ہے, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے, کچھ چیزیں عورتیں نہیں کر سکتی. یہی نہیں کہ صرف عورتیں ہی کچھ چیزیں نہیں کر سکتی, مرد بھی کچھ چیزیں نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ مرد ماں نہیں بن سکتے, مرد ماں نہیں بن سکتے. جو ماں کا رتبہ اسلام میں وہ مرد کا نہیں ہے, باپ کا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا 3 دفعہ ایک مرد نے پوچھا ہے اللہ کے نبی میرے پر حقوق کس کے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ماں کے. اس کے بعد اے اللہ کے نبی, انہوں نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے. پھر پوچھا یا رسول اللہ, اس کے بعد پھر فرمایا ماں کے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فرمایا باپ کا حق ہے. تو مرد ماں نہیں بن سکتا. تو یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں اسلام میں. تو اس میں
کسی کی کمتری یا کسی کی عظمت کا اظہار کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اسلام میں مردوں کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں اور خواتین کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں. اگر ایک رسپانسبلٹی مرد کو نہیں دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کمتر ہے عورت سے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، نبی کو بھیجا، اور انہوں نے جو انسٹرکشنز ہمیں دی ہم ان پر چلتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آپ کے کوشچن کا جواب مل گیا ہوگا. تو جب ایک چیز کی ممانعت اسلام میں آ جائے تو ہمارا رویہ ایز مسلم یہ ہونا چاہیے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں، ایک میں پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ خواتین کی امامت کر سکتی ہیں. ایک خاتون جو ہے وہ دوسری خواتین کی امامت کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کی اجازت علماء نے دی ہے کہ خواتین کی امامت کر سکتی ہیں. آج کی جو اذان ہیں، لوگ گھروں میں مسجدوں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا. اگر آپ کا سوال ہے کہ اگر گھر میں اذان دینا جائز ہے تو بالکل جائز ہے، بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسلام میں بالکل گھر کے اندر اذان دینا اور اذان دے کر نماز پڑھنا جس طرح مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے بالکل جائز ہے. بلکہ کچھ علماء تو یہ رکھتے ہیں کہ ضروری ہے، یہ ان کی رائے کہ یہ ضروری ہے، اذان دینی چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو. جی، اینی مور کوشچنس؟ Are there any more questions? If there are any more questions, I will inshallah answer them. Otherwise, we will end the session now inshallah. اگر کوئی کامنٹ سیکشن میں بعد میں کوشچنز ہوئے تو I will try my best to answer them there as well inshallah in text. تو بہت شکریہ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے حالات بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اپنے گھروں میں رہ کر اسلام کی تعلیم کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہمیں یہ موقع جو اللہ نے دیا اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارنے کا، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اس میں قرآن پڑھیں گے، نمازوں کو پختہ کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، اور اپنی فیملی کو تعلیم دیں گے اسلام کی، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ بدل جائیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کرائسس کے بعد the world will never be the same, and I agree. The Muslim world after this crisis should never be the same. We should never be the same after this crisis. ہم اپنے وہی پرانے حالات کی طرف نہیں جا سکتے، اور جانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ نے ایک بہت بڑا موقع عطا کر دیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم سب تیاری کریں رمضان کی. رمضان کا مہینہ، this رمضان will be very very special انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب لوگ انشاءاللہ will be spiritually charged, and it will be hopefully a better Ramadan for all of us. بہت شکریہ آپ کا. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.